اور خدا نے کیا کہا؟ جن گھروں پہ وہ نشان ہوگا موت کا فرشتہ اس گھر کو چھوڑ دے گا. اور مکاشفہ کی کتاب میں ہے کہ جن کے ماتھوں پہ خدا کا نشان ہوگا ان کو خدا چھوڑ دے گا. آج مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آیا میرے اوپر، آیا میرے خاندان کے اوپر، آیا میرے گھرانے کے اوپر، آیا میرے بچوں کے اوپر، آیا میرے گھر کے اوپر، میرے شہر کے اوپر، میری کلیسیا کے اوپر، میرے ملک کے اوپر، میری دنیا کے اوپر وہ نشان ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ نشان ہوگا تو پھر ہم بچ جائیں گے، اگر وہ نشان نہیں ہوگا تو ہم نہیں بچیں گے. مجھے بھی میسج آیا ہے کہ آپ وہ جلتی ہوئی موم بتی اپنے سٹیٹس پہ لگائیں. کیا ہمیں موم بتیاں بچائیں گی؟ کیا ہمیں کوئی اور چیز بچائے گی؟ یا بچانے کے لیے کیا کلام مقدس میں لکھا ہے؟ ہر دفعہ جب بھی دنیا کو بچایا گیا، ہر دفعہ جب بھی دنیا کو ڈھانپا گیا یا اس کے گناہ کو ڈھانکا یا ڈھانپا گیا تو وہاں برہ قربان ہوا ہے. آپ دیکھیں عدن میں ننگا پن ہو گیا ہے گناہ کی وجہ سے. انہوں نے پتیاں لے کر جو سی ہیں اور لنگیاں اپنے لیے بنائی ہیں. تو آپ امیجن کریں ذرا کہ برہ کتنا بڑا ہوتا ہے. آج بھی کتنا بڑا جو برہ ہے وہ بڑا ہوتا ہے. 2 انسانوں کے کپڑے بنانے ہیں تو اس کے لیے تو خدا کو کوئی ہاتھی قربان کرنا چاہیے تھا. اس کی تو بڑی کھال ہے نا. تو اس کے پیچھے لاجک فرق ہے. جہاں جہاں قربانی ہوئی ہے وہاں برہ قربان ہوا ہے، کوئی اور قربان نہیں ہوا. عدن میں قربان ہوا برہ، اگر اظہار کے لیے قربان ہوا برہ، اگر مصر میں قربان ہوا تو مصر میں بھی جو قربان ہوا ہے وہ برہ قربان ہوا ہے. اور اس میں جب ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کلام مقدس میں تو آپ دیکھیں کہ اس کی تشبیہ ہمیں نظر آتی ہے. اور وہ تشبیہ کیا ہے جو یوحنا کہتا ہے؟ دیکھو یہ جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دیکھو یہ خدا کا کیا ہے؟ برہ ہے. اور ہم جب شہربانی دیتے ہیں تو پادری صاحبان ایسے ہاتھ کھول کے کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو میرا اور آپ کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، جو موت کو اٹھا لے جاتا ہے. جہاں خدا کا برہ ہوتا ہے وہاں موت نہیں آتی، جہاں خدا کا برہ ہوتا ہے وہاں بیماری نہیں آتی، جہاں خدا کی پناہ ہوتی ہے وہاں کچھ نہیں آتا. ہم 91 زبور گاتے ضرور ہیں، ہم ایمان نہیں رکھتے اس پہ. ہم صرف ایسے کہتے رہتے ہیں خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا ہے، خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھا تے وہ آرام پاندا ہے. آج بھی یہودی جب گر جاتے ہیں، جب موت سامنے آ جاتی ہے اور جب ان کو فوجیں گھیر لیتی ہیں تو آج بھی یہودی لوگ وائرلیس پہ کہتے ہیں آؤ فوجیوں، اب جو سارے کا سارا اسلحہ فیل ہو گیا ہے، اب ہمارے جہاز فیل ہو گئے ہیں، اب ہماری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی ہے، اب سب کچھ فیل ہو گیا ہے، آؤ خدا کی چادر کو اوڑھ لیں. وہ 91 زبور کو خدا کی چادر کہتے ہیں. جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی. کیا ایسا سٹرونگ ایمان ہمارا ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ خدا سے دور گناہ میں مر جائیں، آپ خدا سے دور مر جائیں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم خدا کے قریب آ کے اس کے قدموں میں مر جائیں. تو میرا ایمان ہے کہ خدا ہمیں مرنے نہیں دے گا. اگر وہ لازر کو زندگی دے سکتا ہے، یاد رکھیے جہاں پہ ڈاکٹروں کی سوچ فیل ہو جاتی ہے، وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اے یسوع میں نے حکیموں کو آزما لیا ہے، اے یسوع میں نے سارا روپیہ خرچ کر لیا ہے. اور وہ بتاتی بھی نہیں ہے. آپ سوچیں بھیڑ میں وہ جا رہی ہے اور بھیڑ یسوع پہ گری پڑتی ہے اور اس نے اس کا پلو چھوا ہے، اور جب اس نے اس کا پلو چھوا ہے
تو یسوع نے کہا کہ میرے جسم میں سے قوت نکلی ہے. ہم جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں اور انگلش میں کرتے ہیں وہ ہے کنڈکٹر. انگلش میں جو بجلی جس میں سے گزرتی ہے، جیسے تانبا بہت اچھا کنڈکٹر ہے، لیکن کپڑا جو ہے، کپڑا وہ اچھا موصل نہیں ہے، اچھا کنڈکٹر نہیں ہے. آپ کسی کے کپڑے کو ایسے چھوئیں، کھینچے نہیں، ویسے ایسے ٹچ کریں تو کوئی کرنٹ نکلتا ہے اس میں سے؟ یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا ہے اور کسی نے مجھے ایمان سے چھوا ہے. اور جب بھی میں یہ ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یسوع در حقیقت پطرس کو، یسوع اپنے شاگردوں کو اور خاص طور پہ یہودا اسکریوتی کو کہہ رہا تھا، اے یہودا، تو نے ان 3 یا 3.5 جو بھی آپ اس کا ٹائم یسوع کا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں 3 سال، کچھ 3.5 سال، تو اس میں تو نے کبھی مجھے ایمان سے ایک بار ہی چھوا ہوتا، تجھے پتا ہوتا کہ میں کون ہوں. اس عورت نے ایمان سے مجھے چھوا ہے، اس عورت نے ایمان سے مجھے ٹچ کیا ہے. وہ آئی ہے، اور جب آئی ہے تو آپ سوچیں کہ حکیم اور سارے وہ فیل ہو گئے، لیکن خدا کی قدرت اس کے لیے جاری ہے. اس نے ٹچ کیا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ خون بہنا کیا ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے. میں جب یہ مثال دیتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ جو سوئچ آن کریں اور اپنی دونوں انگلیاں اس سوئچ میں دیں تو آپ کو شارٹ لگے گی. تو اگر آپ کو شارٹ نہ لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ بجلی نہیں ہے یا آپ انسان نہیں ہے. اور آپ چرچوں میں، اب تو چرچ بھی بند ہو گئے ہیں. ہمارا ایمان ایسا ہے. در حقیقت یہ زندگی کا در ہے، اور جتنا اس کو اب کھلنا چاہیے تھا، اعلان یہ ہونا چاہیے تھا، آپ مانے سوشل ڈسٹنس رکھیں، لیکن آپ کہیں 24 گھنٹے چرچ کھلا ہے، جس کا جب دل کرے آئے اور آ کے دعا کرے. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری بتا رہے ہیں، اور ہمارے بشپ صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کا جو گون ہے وہ آدھا ہے، اور جو پادریوں کا گون ہے وہ پورا ہے، وہ پاؤں تک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس آدھی شفا ہے اور ہمارے پاس پوری شفا ہے. جہاں پہ ان کی ڈاکٹری فیل ہو جاتی ہے وہاں پہ ہمارے یسوع کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. ہم گرجوں میں آتے ہیں، ہم جو گھروں میں آتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ویسا ایمان نہیں ہے. اور کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو نشان دیا گیا، وہ نشان کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ جو نشان تھا وہ خائے کا نشان تھا، جو الفابیٹ ہے. اور وہ الفابیٹ کیا ہے کہ وہ جیسے ایکس لکھا جاتا ہے